بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں پشتون قبائل انتہائی طاقتور ہو گئے تھے۔ یہ پشتون جو لودھی سلطنت کے دور میں رفتہ رفتہ ہندوستان آ کر بسے تھے اور قومی سرداروں کے پاس آ کر ملازمتیں کر رہے تھے۔ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ ان کے ایک سردار نے مغلوں سے ٹکر لے لی، بلکہ ان کو شکست بھی دے ڈالی۔ انہی پشتون قبائل میں سے ایک شیر شاہ سوری بھی تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو شیر شاہ سوری کے بارے میں بتاؤں گی۔ شیر شاہ سوری نے کیسے اپنی فوج منظم کی اور کس طرح اتنے طاقتور ہوئے کہ 2 مرتبہ مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی۔ ان کی سلطنت اور فتوحات سب کچھ اسی ویڈیو میں ہوگا۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1482 کو پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں سوری سلطنت کے بانی تھے، جس کا دارالحکومت جدید بہار کے ساسارام میں تھا۔ شیر شاہ سوری نے چاندی کے سکے کو 178 گرام وزن تک معیاری بنایا اور چاندی کے لیے قدیم سنسکرت اصطلاح کی بنیاد پر کرنسی کو روپے کا نام دیا۔ 1540 میں شیر شاہ سوری نے مغل سلطنت کا کنٹرول سنبھالا۔ بابر کے ماتحت مغل فوج میں کمانڈر بننے سے پہلے پرائیویٹ فوجی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں اور پھر بہار کے گورنر بن گئے۔ 1537 میں جب بابر کا بیٹا ہمایوں کسی مہم پر تھا تو شیر شاہ سوری نے بنگال کی ریاست پر قبضہ کر لیا اور سوری خاندان کو قائم کیا۔ ایک شاندار حکمت عملی کے تحت شیر شاہ سوری نے باصلاحیت منتظم کے ساتھ ساتھ ایک قابل جرنیل کے طور پر بھی خود کو ثابت کیا۔ اس کی سلطنت کی تنظیم نو کے بعد مغل بادشاہوں کی بنیاد رکھی، خاص طور پر اکبر اور ہمایوں کی۔ 1540 سے 1542 تک اپنے 5 سالہ دور حکومت میں ایک نئی اقتصادی اور فوجی انتظامیہ قائم کی۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے برصغیر پاک و ہند میں ڈاک کے نظام کو منظم کیا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے دینا پنا شہر کو مزید ترقی دی اور اس کا نام شیر گڑھ رکھ دیا۔ شیر شاہ سوری نے پاٹلی اور پترا کے تاریخی شہر کو دوبارہ زندہ کیا، جو کہ 7ویں صدی سے زوال پذیر تھے۔ اس نے گرینڈ ٹرنک روڈ کو شمال مشرقی ہندوستان کے صوبہ بنگال کی سرحدوں میں چٹاگانگ سے ملک کے شمال مغرب میں افغانستان کے کابل تک بڑھایا۔ ناظرین، اس کی اختراعات اور اصلاحات کا اثر اس کے مختصر دور حکومت سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس کی سخت دشمن ہمایوں نے اسے استاد بادشاہاں کہا ہے، یعنی بادشاہوں کا استاد۔ اپنے اقتدار کے 7 سالوں میں وہ کبھی جنگ نہیں ہارے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان سور، جنہوں نے گھوڑوں کے تاجر کے طور پر شروعات کی تھی، وہ موجودہ ہریانہ شہر میں ایک جاگیردار بن گئے تھے۔ مغل بادشاہ بابر شیر شاہ سوری کی قائدانہ صلاحیتوں کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف تھے۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری بھی چوکنے ہو گئے تھے اور وہاں سے نکل کر بہار خان کے دربار میں آ گئے۔ بہار خان نے اختلافات بھلا کر ان کو اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کر دیا۔ بہار خان لوہانی کے انتقال کے بعد شیر شاہ سوری نے صوبہ بہار کا سارا انتظام خود سنبھال لیا اور دوسری جانب 1530 میں بادشاہ بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور بابر کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہو گیا۔ اس زمانے میں شیر شاہ سوری لوہانی قبائل سے بھی اختلافات ہو گئے تھے اور بہار کا انتظام بنگال کے حاکم کے پاس چلا گیا تھا۔ شیر شاہ سوری نے افغان قبائل کو ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج تیار کی اور 1533 میں انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بنگالی فوج کو شکست دے دی۔ اس جنگ کے بعد شیر شاہ سوری کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے۔ بنگال کی فتح کے بعد ان کا اگلا معرکہ اتر پردیش میں چنار کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ اس وقت ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا اور ایک سردار تاج خان سارنگ کے پاس تھا۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کو یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی، کیونکہ تاج خان کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا تھا اور اس کی بیوی سے شیر شاہ سوری نے نکاح کر لیا۔ اس فتح کے بعد ان کے ہاتھ بے پناہ دولت آ گئی تھی۔ جب ہمایوں کو افغانوں کی فتوحات کی خبر ملی تو جنگ کرنے کے لیے آگرہ سے لکھنؤ کی جانب بڑھا۔
اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے۔ 1537 میں یہ جنگ لڑی گئی۔ دوران جنگ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہوگا اور عین جنگ کے موقع پر درمیان سے نکل جائے گا، اور ناظرین ایسا ہی ہوا۔ اس جنگ میں ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے نکل جانے سے بہت فتح حاصل ہوئی۔ اس معرکے کے 2 سال بعد ہمایوں پھر فوج لے کر جنگ کے لیے آیا، لیکن اس بار خود شیر شاہ سوری اس کے سامنے تھا۔ 1539 میں شیر شاہ سوری اور فرید الدین شیر شاہ سوری کے نام سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی میں بہت سے شاندار قلعے بنوائے۔ ان میں ایک قلعہ شیر گڑھ ہے جو صوبہ بہار میں واقع ہے۔ یہ 1540 سے 1545 کے درمیان تعمیر ہوا۔ اس کا نام شیر شاہ نے اپنے نام پر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ پرانا قلعہ دہلی بھی شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا۔ پاکستان کے ضلع جہلم میں دریائے جہلم کے کنارے قلعہ روہتاس بھی شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا۔ یہ 1542 میں تعمیر ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے 1543 میں کلنجر قلعہ کا محاصرہ کیا اور 22 مئی 1545 کو کلنجر قلعہ کے محاصرے کے دوران شہید ہو گیا۔ جب قلعے کو زیر کرنے کے لیے تمام حربے ناکام ہوئے تو شیر شاہ نے قلعے کی دیواروں کو بارود سے اڑانے کا حکم دیا، لیکن رات کے وقت قلعے کی راجپوت چوکی نے اس ڈیرے پر حملہ کر دیا تو بارودی سرنگ کے پھٹنے سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ شیر شاہ سوری کا مقبرہ صوبہ بہار ساسارام میں ہے، جو ان کے بیٹے نے بعد میں مکمل کروا دیا تھا۔